بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك ضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ دین قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اور فلاح اسی دین کو اختیار کرنے کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طریقے سے یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اب اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری جو پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ سے لیا کرتے تھے، وہ ذمہ داری اس امت کے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ اس امت کی بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر چیز کے اندر یہ ذمہ دار ہے، اور امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے اندر فرق مراتب ہوا کرتے ہیں، تو جو جس سطح کا ذمہ دار ہوگا اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العزت کے حضور پوچھ ہوگی، اور ہر ایک جواب دہ ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر پیدا ہونے کے ناطے ہم سب کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں پر ایک اہم ذمہ داری جو اس امت کو سونپی گئی ہے وہ نہی عن المنکر کی ہے، کہ برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، گھر کے اندر، کسی کی انفرادی زندگی کے اندر، تو جس سطح کی خرابی ہے، جس طرح کی معاشرے کے اندر برائی ہے، اس طرح سے اس پر نکیر کرنا اور اس پر گرفت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ منکرات سے روکنا یہ ایمان والوں کے ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، کہ اگر ایمان والے کے دل کے اندر ایمان ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے باوجود وہ اس غلط کام کے اوپر راضی رہ جائے۔ یہ ایک ایمان والے کی ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے منع کرنے پر، روکنے پر، تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے
تو زبان سے اس کو روکے یا زبان سے اس کو منع کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے روکنے پر بھی اس کو قدرت نہیں ہے تو ایسا شخص اس برے کام کو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا سب سے نیچا درجہ ہے، اس سے کم درجہ ایمان کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب آج اس حدیث کی روشنی کے اندر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے انفرادی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر کتنی برائیاں پنپ رہی ہیں اور کتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں، کتنے برے ہوئے کام ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ کوئی برا کام اس کے گھر کے اندر ہو رہا ہے، اس کے محلے کے اندر ہو رہا ہے، اس کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے ذاتی اثر و رسوخ کو اس برائی سے روکنے کے اندر کتنا استعمال کرتا ہے، ہر ایک اس کے بارے میں خود غور کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا ماتحت کسی دنیاوی خرابی کے اندر مبتلا ہو جائے، ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو جائے جس سے والدین کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ دنیاوی مصیبت کے اندر پڑ جائے گا، پریشانی کے اندر پڑ جائے گا، تو دیکھیں اس کے والدین کتنا پریشان ہوتے ہیں، اس کو اس برے کام سے روکنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئے گی، اور یہ مصیبت آئے گی تو صرف تم تنہا گرفتار نہیں ہوگے بلکہ اس مصیبت کے اندر پورا گھر پڑ جائے گا۔ ہر آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی فکر مند ہو جاتا ہے، لیکن وہی لڑکا، وہی بچہ دین کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھلم کھلا ترک کر رہا ہے، بلکہ سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ کیا وہی والدین، وہی گھر کے افراد جو اس چیز کے اوپر جس کی وجہ سے دنیاوی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اس کے اوپر جتنے فکر مند تھے، کیا اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ کے حکم کے چھوڑنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر بغاوت کی وجہ سے، کیا اس کے بارے میں اتنے ہی فکر مند ہیں؟ کبھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمان ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر تم زندگی گزار رہے ہو۔ ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی ترک نہیں کر سکتا، کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا کبھی ہم اس بچے کو، اس شخص کو، اس لڑکے کو کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو گناہ کے اندر مبتلا ہو، اس گناہ کے اوپر اگر گرفت آئے گی تو صرف تمہاری گرفت نہیں ہوگی بلکہ اس کی وجہ سے ہماری بھی گرفت ہو جائے گی، اور جو مصیبت تمہارے اوپر آئے گی اس مصیبت کے اندر پوری قوم مبتلا ہو جائے گی، ہم سب اس مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ ہر آدمی جائزہ لے، کیا کبھی اس نظریے سے اپنے گھر کی اولاد کو، اپنے گھر کے لڑکے کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو کبھی اس ہمدردانہ طریقے سے سمجھاتے ہوئے اور ان کو منع کرتے ہوئے کیا ہماری زندگی کبھی گزری ہے؟ کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تمہارا لڑکا یہ کام کر رہا ہے یا تمہارے گھر کے اندر فلاں کام یہ کر رہا ہے، کہہ رہے اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ہم پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ اس غلط کام کو چھوڑے گا نہیں۔ کبھی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو بند کرنے کے اور اس کو سمجھانے کے اللہ رب العزت کی جانب سے مکلف ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل میں سے ایک قوم کا جو سمندر کے کنارے آباد تھی،
اور بنی اسرائیل کے اندر سنیچر کا دن عظمت والا دن تھا، اس دن مچھلی کا شکار کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، حرام تھا۔ کچھ دنوں تک اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ پھر شیطان نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بات ڈالی کہ سنیچر کے دن مچھلی کھانا منع ہے، لہذا ایسا کرو کہ سنیچر کے دن، اور ان کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ امتحان تھا کہ جب سنیچر کا دن آتا تھا تو مچھلی پانی کی سطح پر نظر آتی تھی، اور جب سنیچر کا دن چلا جاتا تو پھر اس کے بعد مچھلی تہہ کے اندر چلی جاتی، شکار کرنے کے اندر دقت پیش آتی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کیا کہ سمندر سے کچھ راستے نکال لیے، جس کی بنیاد پر مچھلی جب اس میں سے آتی اور وہاں پر آ جاتی تو وہاں پر آنے کے بعد وہ پھنس جاتی تھی، پھر وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس طریقے سے وہ سنیچر کے دن شکار بھی نہیں کرتے تھے اور مچھلی بھی ان کے قبضے کے اندر آ جاتی تھی، اور جب سنیچر گزر جاتا تو پھر اس کے بعد وہ مچھلی کو نکالتے اور اس کو استعمال میں لاتے۔ اس وقت ان کی قوم کے اندر کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ یہ کام غلط ہے، اس غلط کام سے باز آ جاؤ۔ وہ لوگ اس سے رکے نہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو اور منع کیا، اور برابر ان کو منع کرتے رہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آ جائے گی، گرفت آ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے، اب یہاں پر تین طرح کی جماعت ہوئی۔ ایک وہ لوگ جو کھلم کھلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے اندر مبتلا تھے، دوسرے وہ لوگ جو منع کر دیا پھر اس کے بعد رک گئے، تیسرے وہ لوگ جو ان کو بار بار منع کرتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ تو اب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے ان کو منع کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی، ان لوگوں سے کہا جو لوگ بار بار منع کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ان لوگوں نے جو منع کرنے کے بعد خاموش ہو رہے تھے، جو بار بار ان کو روک رہے تھے، ان سے کہا کہ کیوں آپ ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو یا تو اللہ رب العزت ہلاک کر دے گا یا ان کو کوئی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو ان لوگوں کا جواب سنیے جو بار بار ان کو منع کر رہے تھے۔ کہا کہ دو وجہ ہے اس کی دو وجہ ہے، جو نہیں یعنی المنکر ہم کر رہے ہیں، ان کو بار بار منع کر رہے ہیں اس برائی سے رکنے کے لیے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ جب اللہ رب العزت کے حضور ہماری پیشی ہو اور وہاں پر جب ہم سے سوال کیا جائے کہ تمہاری قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو برائی کے اندر مبتلا تھے، کلم کھلا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے، تو کیا تم نے اس وقت ان کو منع کیا تھا؟ تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کے حضور معذرت کر سکے کہ اے اللہ، میں نے ان کو بار بار منع کیا تھا اور اس سے رکنے کی ان کو تاکید کی تھی اور بار بار ان کو سمجھایا تھا۔ اور دوسری وجہ لعلہم یتقون، میں ان سے مایوس نہیں ہوا ہوں، یعنی میں ان کو منع کر رہا ہوں تو منع کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بار بار کہنے سے یہ اس غلط کام سے رک جائے، ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ جو غلط کام کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں اس غلط کام سے یہ رک جائے۔ اس کی دو وجہ انہوں نے ذکر کی، یا تو اللہ رب العزت کے حضور جب سوال و جواب ہو تو اس وقت ہم اپنی برات کے اندر یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، میں نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرما دے ہمارے بار بار کہنے کی وجہ سے، اور وہ اس حرام کام سے رک جائے۔ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رکے نہیں اور ان لوگوں نے بستی کو چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب آئے اس عذاب کے اندر ہم بھی مبتلا ہو جائے، اور اس بستی کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں جماعت مقیم ہو گئی۔ جب
صبح کے وقت انہوں نے دیکھا اور ادھر کی طرف کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا، آہٹ جھانکنے کے بعد، دریافت کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرما فَقُلْنَا نَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ رب العزت نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ وہ ساری کی ساری قوم جو اس گناہ کے اندر مبتلا تھے وہ سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے، اور وہ ان کو دیکھ کر ان کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، اللہ کے عذاب کے اندر وہ مبتلا کر دیے گئے۔ دیکھیے اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر نافرمانی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کھلم کھلا کی جاتی ہے تو اس وقت آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہ یاد رکھیے جب کسی گناہ کے اوپر کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کی جائے، اس کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے تو وہ عذاب صرف کرنے والے کو نہیں پہنچتا بلکہ اس وقت ظالمین کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت کے یہاں جانے کے بعد ظالمین اور صالحین الگ کر دیے جائیں، لیکن دنیا کے اندر ہر ایک اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے انہلک وفین الصالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہم ایسی صورت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اذا کثرت الخبائث، جبکہ خباثت کا غلبہ ہو جائے، برائیوں کا غلبہ ہو جائے اور اس وقت برائیوں کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے جو عذاب آئے گا اس عذاب کے اندر ہر ایک مبتلا ہو جائے گا اور اس وقت ہر ایک ہلاک ہو جائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کتنی تیزی سے منکرات ہمارے گھروں کے اندر آ رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے، کتنے غلط کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں لیکن ہم ان سے چشم پوشی برت رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو آج ہم اپنے آپ کو اگرچہ بچا لیں لیکن جب حشر کے میدان کے اندر ہمارا سامنا ہوگا تو اس وقت ہم اس ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اگرچہ نیک ہوں گے لیکن وہاں پر یہی ہمارے رشتہ دار ہمارا دامن پکڑ لیں گے اور اس وقت ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ وہ وقت بن جائے گا اور یہ لوگ ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم منکرات سے روکنے کے اندر آر محسوس کرتے ہیں، نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے۔ ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے لا الہ کہتا ہے، کوئی معبود نہیں، یعنی سارے شرک کی نفی کرتا ہے، جتنے منکرات ہیں یعنی غیروں کی عبادت، غیروں سے مدد طلب کرنا، غیروں کے سامنے جھکنا، جتنے طریقے شرک کے ہو سکتے ہیں سارے غلط طریقوں سے پہلے انکار کرتا ہے، پھر اس کے بعد الا اللہ کہتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، یعنی منکرات سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کا اقرار کرتا ہے، تب اس کے اندر کلمہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ منکرات کے اوپر خاموش رہیں اور ہم بچ جائیں گے، تو یہ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جب تک ہم ہیں اس وقت تک چشم پوشی برتتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو وہاں پر کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، وہاں پر تو سب ہر چیز ہر آدمی کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور ہر چیز اس کے سامنے عیاں کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، وہاں پر آدمی پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا اور پھر وہاں پر کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے روز پوچھ ہوگی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہ ہو تو اپنے زبان سے اس کے اوپر نکیر کرے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو کم از کم برا سمجھے، اور یہ اس کے ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ آج ہم سب اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس معیار کا ہے۔ اگر برائی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارا ماتحت ہے، ہم اس کو زبان سے روکتے ہیں اور اس کو صحیح سمت دکھا دیتے ہیں، تو سوچئے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے لیکن زبان سے اس پر نکیر کر دیتے ہیں تو سوچئے دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر اتنا بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے برا سمجھتے ہیں، تو یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھتے تو آدمی کو اپنے ایمان کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔